بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس کی ماں نے کہا، قاسم بیٹا، اس عورت نے ایک دفعہ پھر بیٹی کو جنم دیا ہے۔ وہ غصے سے زور زور سے چیخنے لگا، دھاڑنے لگا، دروازہ کھول کے فوراً اندر گیا، بیوی کو گالیاں بکنی شروع کر دیں۔ مجھے پہلے پتہ تھا منحوس عورت تو بیٹی کے سوا اور کیا کر سکتی ہے۔ تو نے مجھے بیٹا کا منہ نہیں دیکھنے دینا، تو خود ہے ہی ایسی۔ تیرے سے مجھے امید ہی یہی تھی کہ تو مجھے بیٹی دے گی، بیٹے کا منہ میں نہیں دیکھ سکتا تیرے سے۔ وہ بکتا جھکتا گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ بیچاری آنکھوں کو مسلنے لگ گئی، ننھی سی پری جو اس کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ 4 بیٹیوں کے بعد پھر 5ویں بیٹی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی ساس اور شوہر تو پہلی بیٹی کے پیدا ہونے پہ ہی منہ بسوڑتے تھے، لیکن اب تو حد ہو گئی۔ ہر بیٹی کی دفعہ اس کی بہت بےعزتی ہوتی اور وہ بیچاری پھر اپنے آنسو چھپاتی، اپنی بیٹیوں کو اپنے آنچل میں لیے روزمرہ کے کاموں میں لگ جاتی، نہ اس کو اچھی خوراک ملتی، کمزور ہو گئی تھی بہت۔ ہر بچے کی دفعہ اسے مار ڈانٹ ڈپٹ یہی اس کا مقدر ہوتی تھی۔ شوہر پھر بکتا جھکتا گھر سے نکل جاتا، وہ پھر جا کے کسی دوست کے گھر، کسی کے رقبے پہ چلا جاتا، دوستوں کے ساتھ ایسے گھومتا رہتا۔ پھر کوئی بڑے بھائی یا کوئی دوست یار جاتے، اس کے منا کے لے آتے، چلو یار جانے دے، اللہ تجھے بیٹا بھی دے دے گا۔ وہ پھر گھر لے آتے اسے۔ اسی طرح وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن بیچاری اس کی بیوی جو تھی اس کی پوری نہیں ہو رہی تھی مقدر کی تنگیاں، وہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس دفعہ بھی یہی ہوا۔ بیچاری کلثوم بیٹھی انتظار کرتی رہی، لیکن شوہر نہیں آیا۔ وہ خود ہی اٹھ کے، بیچاری غریب گھر کی تھی، والدین فوت ہو چکے تھے، جاتی تو کس کے پاس جاتی۔ بیچاری اٹھی، ویسی کمزور اتنی تھی، خوراک کی کمی، اوپر سے بیٹیوں کا ساتھ، اور اس کو ظاہر غم تھا۔ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، لیکن اس کے شوہر کو یہ کون سمجھاتا۔ ایسی پریشانی میں دن گزرتے جا رہے تھے۔ 4 دن گزر گئے، پھر اس کے دوست سارے گئے، بھائی گیا بڑا، جا کے اس کو منا کے لے آئے، چلو اللہ کی قدرت یہی ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ اللہ کا نہیں ہے، یہ منحوس عورت یہ بیٹا پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی، اس کو میری خوشی سے پیار ہی نہیں ہے، جب بھی کرتی ہے میری اذیت کا کام ہی کرتی ہے، بیٹیاں سے گھر بھر دیا ہے، بیٹا ہوتا میرا بازو بنتا کل کو، اب ان بیٹیوں کو جہیز دے دے کہ میں رخصت کروں گا، میں کہاں سے اتنی کمائی کروں۔ حالانکہ اچھی بھلی جائیداد کا مالک تھا، لیکن وہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ اس کو ایسے ہی ہمیشہ غصہ چڑھ جاتا تھا۔ 5ویں دن بڑے بھائی اور دوست وغیرہ گئے، جا کے اس کو لے آئے منا کے، آ کے اس نے پھر اس بیچاری کی ہڈیوں کو مزید مار مار کے اور وہ سیدھا کیا۔ بیچاری اٹھ کے پیٹ ڈھیٹوں کی طرح کام میں لگ جاتی، اپنی بچیوں کو سنوارتی، نہلاتی دھلاتی، گھر کے کام کاج کرتی، صفائیاں کرتی، برتن دھوتی، کھانا بناتی، لیکن اس کو بے حس انسان کو کسی بات کا احساس ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی ضرورت پوری کرتا اور گھر سے باہر نکل جاتا، کئی دن گھر نہ آتا، نہ اسے بچوں کے کسی کپڑے جوتے کی فکر تھی، نہ اسے بیوی کی بیماری کی وہ خوراک کی کوئی ٹینشن تھی۔ ایسے کرتے کراتے بچی 6 مہینے کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسے امید سے کر دیا، اور ساتھ اس کے شوہر اور ساس کو جب پتہ لگا تو انہوں نے ساتھ ہی دھمکیاں دینی شروع کر دی، منحوس عورت اگر اس دفعہ تو نے بیٹا پیدا نہیں کیا تو تیری بیٹیوں اور تجھے دھکے مار کے گھر سے نکال دیں گے۔ وہ بیچاری رو رو کے رات دن دعائیں مانگتی اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ یا اللہ مجھے اس دفعہ بیٹا دے دے، ورنہ یہ ظالم لوگ مجھے گھر سے نکال دیں گے، میں اپنی بیٹیوں کو لے کے کہاں پہ اس بھری دنیا میں در در پھروں گی، میرا تو کوئی بھائی نہیں ہے، ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بہن نہیں ہے، میں کس کے در پہ جاؤں گی۔ وہ کمزور بہت زیادہ تھی، اور شوہر اور ساس کی ہر وقت دھمکیاں بھی ساتھ رہتی تھی، اور اس کا کیس وہ گھر پہ ہی کرواتے تھے۔ جیسے ہی اس کا وقت قریب آیا تو اس کی ساس نے دائی کو بلوا لیا، کیونکہ وہ ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا تردد بھی نہیں کرتی تھی، اچھا ہاسپٹل تو ایک سائڈ پہ سرکاری گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی نہیں لے کے جاتی تھی۔ جیسے اس کا وقت قریب آیا تو ساس نے ایک دائی کو بلوا لیا، تو جیسے ہی وہ ساس کو دائی نے آ کے باہر بتایا کہ مبارک ہو بی بی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پوتا دیا ہے، وہ تو خوشی سے جھوم اٹھی،
اتنی دیر میں بیٹا بھی گھر آ گیا۔ اس نے کہا ارے قاسم دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ نے تجھے بیٹا دیا ہے، تیری اور میری دعائیں رنگ لے آئیں۔ ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ جس نے رو رو کے اللہ سے گڑ گڑا کے بیٹا لیا ہے تو اس کو ہی دیکھ لیں جا کے۔ بیٹے کو اٹھا کے لے آئی، پوتے کو باپ کی گود میں دیا، خود بھی دیکھ کے خوش ہو رہی تھی اور دائی کو پیسے کھول کھول کے اپنی گرہ میں سے دے رہی تھی، لیکن وہ معصوم بچیاں دیکھ رہی تھیں۔ 3-4 دن کے بعد خوراک کی کمی اور ٹینشنوں کی وجہ سے کلثوم بیچاری دم توڑ گئی۔ معصوم بچیاں بے آسرا ہو گئیں۔ دادی جو تھی اسے پرواہ نہیں تھی، باپ کو بھی کوئی فکر نہیں تھی، اسے تو بیٹا چاہیے تھا، بس بیٹا مل گیا۔ روٹی پانی کے لیے 4-5 نوکرانیاں تھیں نا۔ بڑی بیٹی جو تھی وہ اس وقت ساری 5-6 سال کی تھی، اپنا تیسرے نمبر والی، اس سے چھوٹی 2 سال کی، اس سے چھوٹی 1.5 سال کی، سب سے بڑی جو تھی وہ 14-15 سال کی تھی۔ وہ بیچاری وقت سے پہلے ہی اسے بہن سے وقت نے ماں بنا دیا تھا۔ وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو خیال کرتی، ایسے وقت گزرتا گیا، لیکن وہ بے چین روحوں کو کہاں سکون تھا۔ انہوں نے ماں نے کچھ دنوں کے بعد شور کرنا شروع کر دیا، میرا جوان خوبصورت گبرو بیٹا، اتنی بیٹیوں کا ساتھ اور ایک بیٹا اس کا، میرا بیٹا کیا کرے، جوانی میں ہی ایسے اس کا روگ لگا کے بیٹھ جائے بیوی کے جانے کا۔ میرا جوان بیٹا، اسے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اس نے دیکھ بھال نہ کی اور ایک بیوہ عورت سے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ ادھر اس کا کاروبار بھی کچھ پہلے سے زیادہ چمک گیا تھا۔ وہ رات دن خوش ہوتا کہ میرا بیٹا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور ترقیاں دینی شروع کر دی ہیں۔ بیٹیوں کی تنگیاں ختم نہ ہوئیں، بیٹیاں بیچاری ویسے ہی رات دن رلتی تھیں، گڑ گڑاتی تھی دادی کے آگے۔ وہ اس کا دل چاہتا تو کچھ ان کو کھانے کے لیے دے دیتی، پہننے کے لیے کوئی کپڑے لا دیتی، ورنہ بیچاری ایسے بڑی بہن بڑیوں کو بڑے بہنوں کے چھوٹے بچوں کو بنا بنا کے چھوٹی بہن بھائیوں کو دے۔ بھائی کے لاڈ تھے، وہ دادی اور باپ نے اتنا سرخورد کر دیا تھا کہ وہ ان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ لیکن بہن اسے آہستہ آہستہ سمجھاتی تھی، بھی دیکھو آپ ہمارے ایک ہی بھائی ہو، ہم آپ کی بہنیں ہیں، ہماری والدہ چلی گئیں، لیکن وہ ابھی بہت چھوٹا تھا، وہ ان سب باتوں سے دور تھا، اسے ان کی سمجھ نہیں تھی کہ میں کیسے کروں۔ ساس جو غریب گھر کی ایک بیوہ عورت لائی تھی، وہ بیچاری بھی بالکل سیدھی سادی دیہاتی سی عورت تھی۔ ساس کو ایک کلثوم کے جانے سے ایک ویسی کلثوم جیسی ایک اور مل گئی۔ وہ ہر وقت اس کو آوازیں دیتی رہتی، اے سکینہ، اے ادھر آ، اے سکینہ، یہ کر، اے سکینہ، ایک منحوس چلی گئی تو دوسری منحوس آ گئی ہے، یہ ذرا میرے پاؤں میں مالش کر دے، یہ میرے بیٹے کے لیے یہ پکوان بنا دے، وہ پکوان بنا دے۔ ایک بہو کے چلے جانے سے بھی اس کو بے حس عورت کو کوئی فرق نہیں پڑا، دوسری بہو سے بھی اس سے زیادہ ظلم کرتی۔ ظلم کی انتہا تو یہ ہو گئی کہ ایک بیٹا آنے سے بھی یہی میری کل کائنات ہے۔ سکینہ دوبارہ امید سے ہوئی تو اس کی پہلے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طلاق ہوئی تھی کہ اس کا اولاد نہیں ہوئی تو شوہر نے طلاق دے دی تھی اور شادی کر لی، اللہ کی کرنی کہ اس کا اس میں سے بھی بچہ نہیں ہوا تھا۔ وہ سکینہ بیچاری جو تھی وہ رات دن ان کی خدمتیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسے امید سے کیا تو انہوں نے یا تو پہلے آپ دیکھو کہ ہم نے اولاد نہیں لینی، لیکن ظالم جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان باتوں کی باریکیوں کا خیال نہیں کرتے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا۔ انہوں نے کہا بیٹا تو ایک ہی بڑا، ہمارا کاروبار اتنا ہے، ہمارے بیٹے کا شریک آ جائے گا۔ اسے لاڈ پیار کی انتہا اتنی کہ اسے پیسے دے کے اپنا بچہ خود مروا دیا دائی کو دے کے۔ اسے نوٹوں کی ساس نے موٹی سی گڈی دی کہ یہ لے اور یہ بات باہر نہ نکلے ورنہ تو مجھے جانتی ہے اچھی طرح۔ وہ لالچی عورت تھی دائی، وہ پیسے لے کے چلی گئی۔ قصہ مختصر، انہوں نے 3 بیٹے سکینہ کے وجود سے جو پیدا ہوئے تھے، تینوں کو تینوں پیدائش کے فوراً بعد قتل کر دیے۔ وہ ایک ہی بیٹا جو تھا اس کے لاڈ پیار دیکھ کے خیر وہ بہت بگڑا بھی نہیں تھا تو اچھا بھی نہیں تھا، بس اس کو جب اس کو پیسے چاہیے ہوتے دادی سے لے لیتا، باپ سے لے لیتا، بہنوں سے چھین لیتا۔ اب یہ فرق پڑا تھا کاروبار کے ہونے کی وجہ سے بہنیں کو کچھ آسودگی ہو گئی تھی، باپ ان کو ایک جیسے کپڑے لا دیتا، لو یہ ایک تھان ہے، سارے بہنوں کو تو ساریوں کو بنا کے دے دو، اور بیٹے کے لیے ریڈی میڈ اچھے کپڑے لے آتا، گھر میں بھی کچھ سکون ہو گیا۔ دوسری ماں جو تھی وہ بیٹیوں کا بھی خیال کرتی، ان سے کہلا کے تو کام کر لیتی،
بڑی دونوں بیٹیوں کی اس نے شادی کر دی، باقی 2-3 بچے رہ گئے۔ گھر انہوں نے دوبارہ بڑا اچھا سا بنا لیا۔ اب دادی ہر وقت کہتی جیسے میرے بیٹے نے قاسم نے اتنا اچھا گھر بنا لیا، اس میں گھر میں پھرنے والی بھی اتنی خوبصورت ہو تو پھر ہے۔ سکینہ بیچاری ارد گرد جاتی ہمسایوں کو کہتی یہ دیکھیں کیسے یہ میری ساس میرے پہ ظلم توڑنے کی باتیں کر رہی ہے، میرے بیٹوں کو مروا دیا، اب یہ ایسے کہہ رہی ہے۔ لیکن اس غریب کی کون سنتا تھا۔ ایسے ہی اس نے بیٹے کو اکسا کے ایک دن اسے بیچاری سکینہ کو بھی طلاق دلوا دی۔ اب گھر میں 3 بیٹیاں 1 بیٹا اور ماں رہ گئے تھے، یعنی بچوں کی دادی۔ وہ تو پہلے ہی بگڑا ہوا تھا قاسم، تو اسے تو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ میری جوان بچی ہیں، میں بیوی کو طلاق نہ دوں، وہ میرے بچوں کا اتنا خیال رکھتی ہے۔ لیکن اسے بے حس انسان نے نہ پہلی کی قدر کی نہ دوسری کی قدر کی، اسے تو نئی بیوی لانے کا شوق چڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب تیسری شادی اس نے کرنے کا ارادہ کر لیا تو ماں بڑے جناب اچھے رشتے دیکھنے لگی، پیسہ آ گیا تھا۔ اس نے ایک تقریباً 30 سال کی عورت سے اپنے بیٹے کی تیسری شادی کر دی، اور اللہ سے نہ ڈرتے ہوئے توبہ استغفار اسے کہنے لگی کہ اس کو بانجھپن کے نسبندی کروا دو تو پھر ہم رشتہ لیں گے۔ وہ غریب لوگ تھے، ان کی کافی ساری بیٹیاں تھیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے اس کا اپریٹ کروا کے نسبندی والا اس کی شادی کر دی۔ یہ بے حس لوگ انہیں اب بھی ترس نہیں آیا تھا۔ وہ تیسری ماں آئی، اس نے باقی جو بیٹیاں رہتی تھیں ان کی بھی آہستہ آہستہ شادی کر دی۔ اس نے پھر سوچا کہ یہ ساس میری اتنی عمر کی ہو گئی ہے، ابھی تک بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور شوہر جو ہے یہ میری ساس کا کہنا مانتا ہے، ہو نا تو میں بھی کچھ اپنی اسکیم لگاؤں۔ ساس تیسری بہو کے ساتھ بھی ہر وقت لڑائی جھگڑے کرتی رہتی۔ اس نے کہا یہ عورت تو میرے ناک میں دم کیے بیٹھی ہے، شوہر بھی ساس کی مٹھی میں ہے، 2 بہویں پہلے نکال دی ہیں، اب میرا بھی یہی حشر کر رہی ہے، مجھے اپنے ساتھ کسی کو ملانا چاہیے، کوئی میرا بھی ادھر ہونا چاہیے جو میرا ساتھ دے، یہ 2 ہیں تو ہم بھی 2 ہو جائیں۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمارا بیٹا اب بڑا ہو رہا ہے، بڑا بیٹا وہی اکلوتا جو پہلی بہنوں 5-6 کا بھائی تھا۔ اس نے پہلے تو یہ بات کر کے اپنے شوہر کو مطمئن کیا کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی کر دیتے ہیں، گھر میں رونق آ جائے گی، آپ کی نسل بڑھے گی، کیونکہ آپ کو تو بڑا شوق ہے نا بھی میرے بیٹے کی شادی ہو، بچے ہوں۔ تو اس کے شوہر کو منا کے اس نے صبح پھر کہا آپ ہی اماں سے بات کریں، کیونکہ گھر میں چلتی ساس کی تھی۔ اس نے اپنی والدہ سے بات کی، اس کی ماں نے کہا ٹھیک ہے جیسے تیری مرضی۔ اس نے چلاکی یہ کی تیسری ماں نے کہ وہ اپنے گھر سے اپنی بھانجی لے آئی، تاکہ میرے ساتھ کو بات کرنے والا ہوگا، ہمارا ساتھ آپس میں ہوگا، ہم ایک جان ہو کے رہیں گے تو ان کو ہم سبق سکھائیں گے۔ ساس بڑی بوڑھی ہو چکی تھی، چل پھر کم سکتی تھی، اس کا زور بھی کچھ گھر میں کم ہو گیا تھا، لہٰذا وہ رشتہ لانے میں اپنی بھانجی کا کامیاب ہو گئی۔ دولت جائیداد ان کی کافی بڑھ چکی تھی، بیٹا بھی باپ کے ساتھ بیٹھتا تھا، دکانیں کاروبار کافی وسیع ہو چکا تھا۔ اس نے کہا میری ہوگی، میرا خیال کرے گی، ہم بیٹھ کے مل کے کھائیں گے اور ان کو ہم سبق سکھائیں گے، ماں بیٹے کو، جو انہوں نے بہوؤں کا جینا حرام کیا ہوا ہے اور سب کو تنگ کرتے۔ بیٹیاں ساری اپنے گھر کی ہو چکی تھی، گھر میں اب یہ 4 نفوس تھے، ماں بیٹا وہ، اور ایک قاسم کا بیٹا اور ایک تیسری ستیلی ماں۔ اس نے شوہر اور ساس کو منا لیا شادی کے، بیٹے کی شادی کے لیے۔ بیٹیاں بیچاروں کی تو وقت نہیں تھی، بہنیں کو دخل دیتی کہ ہم اپنے بھائی کا رشتہ دیکھیں یا ہم اپنے بھائی کے چاؤ لاڈ سے پورے کریں سارے۔ وہ نہ باپ نے اتنی اہمیت دی نہ دادی نے دی، تو ظاہر ستیلی ماں اور بھائی نے کیا کرنا تھا۔ باپ نے پھر اس سے پوچھا کوئی رشتہ ہے تو بتاؤ۔ ستیلی ماں نے کہا میری بھانجی ہے، پڑھی لکھی ہے، کھاتے پیتے گھر کی ہے وہ میری بہن، میرا بہنوئی کی اچھی انکم ہے، بچی پڑھی لکھی ہے، تو ہم ادھر شادی کر لیتے ہیں۔ انہوں نے جناب ادھر رشتہ پیش کیا، بہن کو وہ پہلے ہی بنا چکی تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب، اتنی دکانیں ہیں، اتنا کاروبار ہے، اتنی اچھی رہائش بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے فوری طور پہ رشتہ کر دیا۔ انہوں نے کہا مگر یہ ہے ہماری بیٹی کے نام کو کاروبار لگاؤ، کیونکہ اس کے باپ نے اتنی شادیاں کی ہیں تو
ہم اپنی بیٹی کا نام کچھ لگوانا چاہتے ہیں۔ اب وہ بھی پہلے سے قاسم بھی کافی ڈھیلا پڑ چکا تھا، بیٹے کی شادی تھی، وہ لڑکے نے بھی لڑکی دیکھی ہوئی تھی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اس گھر میں میری شادی کر رہے ہیں، اس نے کہا میں نے ادھر ہی کروانی ہے، ٹھیک بات ہے، جیسی وہ کہتے ہیں ان کی شرطیں مان لو۔ باپ نے بھی چونچرانا کی کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی ہر بات مانتا تھا۔ شادی ہو گئی بڑی دھوم دھام سے، باپ نے بڑے چاؤ لاڈ پورے کیے، بہنیں بھی آ گئیں، انہوں نے خالہ بھانجی نے خود ہی بریاں بنائی، خود ہی کپڑے لیے، خود ہی سارا انہوں نے شاپنگ وغیرہ شادی کی۔ بہنیں بیچاری ٹائم کے ٹائم آئیں، بھائی کی شادی کر کے اپنے اپنے گھروں کی چلی گئی۔ یہاں سے اب قدرت کا صحیح انتقام شروع ہو گیا۔ جو دوسروں کو ساری عمر تنگ کرتے رہے ماں بیٹا، طلاق دیتے رہے، قتل بھی کیے 3 بیٹے جنہوں نے ایک اکلوتے بیٹے کو رکھنے کے لیے، طلاق بھی دی، ایک بیچاری کو اذیت دے کے مار دیا۔ اب قدرت کا قانون حرکت میں آ چکا تھا۔ کہتے ہیں مکافات کی چکی بڑی سلو ہے مگر پیستی بڑا باریک ہے۔ اب ان کی باری تھی ماں بیٹے کی۔ ماں جو تھی ویسے ہی 100 سال کے قریب ہو چکی تھی، وہ تو ویسے پڑی رہتی تھی اپنی چارپے پہ، کسی نے دے دیا تو کھا لیا، نہ دیا تو پڑی رہی، چل پھر سکتی نہیں تھی۔ بہو گھر میں آتے ہی کچھ دن گزرے، قاسم کو رات کو جسم میں بڑی شدید درد اٹھی، ہاسپٹل لے گئے، انہوں نے کہا اسے فالج ہو چکا ہے، اس کی دائیں سائڈ بالکل پیرالائز ہو گئی۔ انہوں نے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا گھر لے جاؤ اسے، جو ٹریٹمنٹ دے دی، مزید جو ہونا تھا وہ کنٹرول کر لیا بیماری کو، لیکن جو نقصان ہو چکا تھا انہوں نے کہا یہ نہیں پورا ہو سکتا، یہ اب چل پھر نہیں سکتا۔ قاسم جھٹ پٹ ہی قدرت کی گرفت میں آیا اور بستر پہ لیٹ گیا۔ کبھی کبھی بیٹا اسے اٹھاتا، وہیل چیئر پہ بٹھاتا، گھماتا، لے کے جاتا آگے پیچھے۔ کاروبار مزید پھیل چکا تھا، جائیداد اور بنا لی تھی، کوٹھی بڑی اور میں منتقل ہو گئے تھے، اور بیٹا جو شادی شدہ تھا وہ کاروبار سنبھالتا، باپ کی خبر کم لیتا۔ بیٹیوں کو پتہ لگا، وہ بیچاری آئیں، باپ کی خدمت کی، انہوں نے باری لگا لی، کبھی ایک آ جاتی کبھی دوسری آ جاتی۔ کچھ عرصہ تو انہوں نے باپ کی ایسے بہت خدمت کی، تب اسے احساس ہوا کہ بیٹیاں کتنی بڑی نعمت ہیں، اور بیٹا جو ہے وہ سارا دن کاروبار میں لگا رہتا ہے۔ نافرمان تو وہ بھی نہیں تھا، لیکن وہ کاروبار سنبھالتا کہ ایک تھا، گھر سنبھالتا، باپ کو دیکھتا، دوائی لا دیتا، ڈاکٹر کو چیک اپ کروا دیتا، مگر پھر وہ رات گئے آتا، سارا دن اپنے کاروباری مصروفیت میں رہتا۔ کو احساس ہو رہا تھا کہ کاش میں نے اپنے وہ دوسرے بیٹے جو اس کے پیار میں قتل کیے وہ نہ کیے کروائے ہوتے تو آج میرے 4 بیٹے ہوتے۔ لیکن اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ دادی جو چارپائی پہ پڑی تھی اسے بھی اب بہت شدت سے اپنے گناہوں کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اب کیا کرے، اب پچھتاوا کیا کرے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب تو ازل بلا رہی تھی، جانا ہی جانا تھا۔ گھسٹتے گھسٹتی دادی بھی ایسے ہی قبروں میں جا گھسی۔ اب اللہ تعالیٰ جانے اس کے عمل اور وہ جانے۔ جو قاسم تھا وہ پڑا رہتا تھا، بیوی سے اسے کھانا شانا دے دیتی، چینج کروا دیتی، وہ بیچاری اتنا ہی کر سکتی تھی۔ قدرت کا قانون دیکھیے، گھر میں اتنی ریل پیل، اتنا جس بیٹے کے لیے، جس کو لینے کے لیے اتنے ظلم کیے، اتنے قتل کیے، اس بیٹے کی شادی کو آج 10 سال ہو گئے، اس کی اولاد نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو چیک اپ کروایا، بہو کو لے گیا، ڈاکٹروں کو چیک کرایا، انہوں نے کہا اس کا بچہ نہیں ہو سکتا، آپ کے بیٹے کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی۔ باپ چارپائی پہ پڑا، جائیداد اتنی ہے، بیٹیاں جو بیچاری آتی ہیں باپ کو دیکھ کے روتی ہیں، باپ پیرالائز ہے، بیٹا کاروبار میں مصروف ہے، پیسہ دھن دولت اتنی ہے، لیکن آگے نسل ختم ہو چکی ہے۔ جو بیٹیوں کو زحمت سمجھتے ہیں ان کے لیے اس کہانی میں بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، ہر وقت اس کی رحمت سے مایوس ہو کے الٹے سیدھے کام کرنے، بیٹوں کی آس میں بیٹیوں کو بہوؤں کو تنگ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کو آواز دیتی ہے۔ قاسم اور اس کی ماں بھی اب قدرت کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالی ہمارے نبی پاک کے گھر جیسے بیٹیاں تھیں انہوں نے ان کی پرورش کی، سب مسلمانوں کو ہدایت دے کے اپنی بیٹیوں کی ایسی پرورش کریں۔ دعاؤں میں یاد کیجیے، لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔